بسم الله الرحمن الرحيم. نame of الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اللہ رب العزت تمہاری گرفت نہیں فرمائیں گے تمہاری لغو اور بےہودہ قسموں کے بارے میں، لیکن تمہاری گرفت فرمائیں گے ان قسموں پر جو تم قصد کر کے کھاؤ، اور اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 ماہ کے انتظار کرنے کی مدت ہے۔ پھر اگر وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر دیا ہو تو اللہ رب العزت ہر بات کو سننے والے اور جاننے والے۔ ان آیات میں 2 اہم حکموں کے مطابق اللہ رب العزت نے بیان ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس میں قسم کا بیان۔ قسم کچھ ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت پکڑ نہیں فرمائیں گے، یعنی مجھے کوئی گناہ نہیں، اور قسم بعض وہ ہوتی ہے کہ جن کے اندر گناہ اور اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قسم کچھ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ عام طور سے قسم کھاتے ہیں تو قسم کچھ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم بولتے ہیں لغو، عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں، جہاں پر اس کی جمع ایمان ہے۔ تو ایک ہوتی یمین لغو، یعنی لغو قسم۔ ہم لوگ عام طور سے بول چال میں بغیر کسی ارادے کے کبھی بھی قسم کھاتے ہیں۔ بات کو پختہ کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ ہر بات میں بات میں قسم کھاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کبھی بات کرنے میں نکل جاتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں لغو قسم۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر گناہ بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، لیکن بار بار اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھانا یہ گویا کہ ایک طرح سے بے احترامی، اس لیے وہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک قسم ہم لوگ اس طرح کھائیں کہ اپنے گمان میں ہے کہ میں اس بات میں سچ ہوں۔ جیسے ہم کسی سے بولیں کہ میں فلاں دن فلاں جگہ گیا تھا، اور ہم اس پر قسم بھی کھا لیں، حالانکہ نہیں گئے، لیکن اپنے گمان میں ایسا ہے کہ میں گیا تھا، میں نے یہ کام کیا ہے، اور اپنے گمان میں سچ سمجھ کر قسم کھا لے، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ ہے، لیکن اپنے گمان کے اعتبار سے اس کو یاد ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو وہ قسم کھا لے تو اس پر بھی گناہ نہیں ہوگا، اس کو بھی لغو قسم کہتے ہیں۔ لیکن جس گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے وہ ہے یمین غموس۔ اس کا مطلب یہ ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑا کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کیا ہے، پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں،
لیکن پھر بھی صرف بچنے کے لیے اور سہارا لینے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے قسم کھا لے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت اس پر پکڑ فرمائیں گے، گرفت فرمائیں گے. یہ قسم کھانا درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر کفارہ لازمی ہوگا. پھر جو گناہ ہوگا اس سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو سکتا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہو سکتا. اور ایک قسم ہوتی ہے منعقدہ. سورہ مائدہ میں اس کا مفصل ذکر آیا ہے. یمین منعقدہ آئندہ کے کسی کام پر، کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے قسم کھانا. جیسے قسم کھانے کہ میں بھلا چیز نہیں کھاؤں گا یا بھلا چیز نہیں استعمال کروں گا. تو آئندہ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے پر قسم کھانا. قسم کھا لے کہ میں بھلا کے یہاں پر نہیں جاؤں گا. تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر اس قسم کو توڑتا ہے، جس کام کو نہ کرنے کے لیے قسم کھایا تھا وہ کر لیتا ہے، ایسی صورت میں اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے. قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو آدمی جس وقت غلام آزاد کرنے کا دور تھا، پہلے نمبر پر غلام آزاد کرنا ہے اور ہم لوگوں کے لیے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے، اور یا تو پھر 3 روزہ رکھ لے. یہ قسم کا کفارہ ہے. اگر کوئی قسم کھا لی اور اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے. دوسری آیت میں قسم ہی کے متعلق ایک دوسرا حکم ہے جو طلاق سے متعلق ہے. بعض لوگ کبھی کبھی غصے میں اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں. کبھی جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوئی تو نہ ملنے کی، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی. اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جتنا بھی، 4 مہینے سے کم مدت سے اگر قسم کھائی ہے کہ میں 3 مہینے تک 2 مہینے تک تجھ سے نہیں ملوں گا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی مدت اس نے قسم کھائی ہے اس سے پہلے اگر مل لیتا ہے تو وہی قسم کا کفارہ دے گا. اور اگر اتنی مدت پوری کر دیا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن 4 مہینے کی اگر قسم کھا لے، 4 ماہ یا اس سے زیادہ، یا مطلقاً بغیر کسی مدت کے اگر قسم کھا لیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 ماہ سے پہلے اپنی قسم توڑ دے. اگر کسی نے اپنی بیوی سے نہ ملنے کی 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھا لی تو اس پر لازم ہے کہ 4 ماہ سے پہلے قسم توڑ دے اور قسم توڑ کر کفارہ دے دے. ورنہ جیسے ہی 4 ماہ مکمل ہوگا ویسے ہی نکاح ختم ہو جائے. اگر 4 ماہ تک کے اس نے قسم کھائی یا 4 ماہ سے آگے کی قسم کھائی اور قسم توڑا نہیں، مطلب اس مدت میں بیوی سے نہیں ملا، تو جیسے ہی 4 مہینہ مکمل ہوگا قسم کھانے کے بعد سے ویسے ہی نکاح ختم ہو جائے گا اور ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گا. طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، پھر اس سے رجوع نہیں کر سکتے. پھر سے اگر ساتھ میں رہنا ہے تو دوبارہ سجدہ نکاح کرنا پڑے گا، پھر سے نکاح کرنا پڑے گا. اس کو بولتے ہیں ایلا. شریعت جس طرح طلاق ہوتی ہے اس طرح سے چیز ہوتی ہے، ایلا کہتے ہیں. ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھانا. تو 2 حکم الگ الگ ہے. اگر 4 ماہ سے پہلے کی مدت تک کے لیے قسم کھایا ہے تو اگر اس مدت کے اندر قسم توڑ دے گا تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر وہ مدت پوری کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھایا ہے تو اب 4 ماہ کے اندر قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے. یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ 4 ماہ تک کے اگر نہیں ملتا ہے تو 4 ماہ ہوتے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھاتے ہیں ان کی مدت 4 ماہ ہے، یعنی 4 ماہ تک کی مہلت ہے. چاہے تو اپنی بات سے رجوع کر لے اور قسم کو توڑ دے. اگر رجوع کر لیتا ہے تو کفارہ دے دے، اور جو اس سے گناہ ہوا ہے قسم کھایا تھا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. لیکن اگر یقیناً چھوڑنے کا ہی عزم کر لیا ہے تو 4 ماہ ہوتے ہی بغیر کسی بولے بغیر کسی عمل کے خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی نکاح سے نکل جائے گی. بہت سے لوگ عام طور پہ اس طرح کے کلمات بولتے رہتے ہیں
قسم بھی کھا لیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا کہ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو جس سے تمہاری زندگیاں نکاح سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے اور جاننے والے۔ سبحان اللہ۔